السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ ایمان والو، اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرو، صبح و شام، پہلے پہر پچھلے پہر اس کی تسبیح پڑھو۔ وہی اللہ تو ہے جو تم پر اپنی رحمت کرتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ تمہیں جہالت گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت میں لایا جائے، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے۔ جب تم اس دن قیامت کے دن اس رب کی ملاقات کرو گے تو تمہارا عطیہ اور تحفہ اور تمہارا استقبال سلام کے ساتھ ہوگا، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بڑا عزت والا، کرامت والا اجر تیار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادات کسی بھی انداز میں کی جائیں، وہ بدنی عبادت ہو، وہ مالی عبادت ہو، وہ قولی ہو، وہ فعلی ہو، اللہ کے ہاں اس عبادت کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے اعمال پر انہیں ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی عبادت، کسی طرح کی بھی عبادت، کسی کی بھی عبادت مالک الملک کی ضرورت نہیں، وہ مستغنی ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ پوری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہمیشہ ہمہ وقت اللہ کی بندگی میں لگا رہے، اس کی بادشاہی میں ایک ذرے جتنا بھی اضافہ نہیں کرے گا۔ اور اگر پوری دنیا، پورے انسان ایک بدترین کافر کی طرح عناد اور کفر پر آ جائیں، معصیت اور نافرمانی پر تل جائیں، اس بادشاہ کی بادشاہت میں ایک ذرے کا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ مستغنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود
بندوں کی عبادت کا وہ بڑا قدردان ہے۔ محبت سے بندوں کی عبادت قبول فرماتا ہے اور ان کو نوازتے ہوئے بے حد و حساب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واللہ رب العزت کتنا بڑا عزت والا اور کرم والا اور عظمت والا بادشاہ ہے۔ اس کی عبادتوں میں سے اگرچہ ساری عبادتیں ہی بڑی کمال، ایک آسان سی یہ عبادت ہے جس کے لیے وقت مقرر نہیں، جس کے لیے کوئی شرط نہیں، جس کے لیے کوئی کیفیت اختیار کرنا بندے کے اوپر لازم نہیں۔ کسی بھی حالت میں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی کلمے کے ساتھ جب وہ رب کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ بندہ بادشاہوں اور دوسروں کی مجلس میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں آسمان کے بہترین فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اس قدر اللہ رب العزت قدردان ہیں اس عبادت کے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الحاج اعظم اجرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا حاجی وہ اجر و ثواب میں بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرکم ذکرا، حج میں جو ذکر اللہ کا زیادہ کرتا ہے وہ حاجی دیگر حاجیوں سے ممتاز ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ پوچھا گیا ای المصلین اعظم اجرا، پوچھا گیا ای الصائمین اعظم اجرا، پوچھا گیا ای المجاہدین اعظم اجرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں میں نماز کس کی اچھی ہے؟ کون سا نمازی اچھا ہے؟ فرمایا جو نماز میں ذکر زیادہ کرتا ہے۔ روزے رکھنے والے، کون سا روزے دار زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا جو روزے کی حالت میں ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پوچھا کون سا مجاہد افضل ہے؟ فرمایا جو جہاد کرتے ہوئے زبان سے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑتا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یہ عمل کتنا پیارا اور کتنا عظیم۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کو اسی طرح مخاطب ہو کے فرمایا، الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم۔ صحابیوں، میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہاری نیکیوں والوں اعمال میں سب سے زیادہ ممتاز اور پیارا اور بہتر ہے۔ ازکاہا عند ملیککم، تمہارے بادشاہ کے یہاں بڑا قدر والا ہے، بڑی قدر سے کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، پاکیزہ ہے، عمدہ ہے۔ ارفعھا فی درجاتکم، تمہارے جنت میں درجے بلند کرنے میں بڑا مؤثر ہے، رفعت درجات کا باعث بنتا ہے۔ خیر لکم من انفاق الذهب والورق، ایک طرف تم
سونے چاندی مال و دولت سیم و زر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے بھی زیادہ عمدہ بہتر ہے۔ خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، اور اس کیفیت سے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد میں کھڑے ہو، دشمن تمہارے سامنے ہے، کافر تمہارے سامنے ہے، اور تم ان کی گردنوں پر تلواریں چلا رہے ہو اور وہ تمہاری گردنوں پر تلواریں چلا رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا عمل ہے؟ وہ تو ضرور ہمیں بتائیے۔ فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں ذکر کے لیے کوئی بہترین کلمہ ہو، ہمیں بتاؤ جی کیا پڑھیں، بھئی اللہ رب العزت کا ذکر کسی نام سے کر لو، کسی طرح اللہ کا ذکر کر لو، وہ نور ہی نور ہے، وہ برکت ہی برکت ہے۔ ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا لے کے اللہ کو پکار لو، رحمان کہہ کے پکار لو، رحیم کہہ کے پکار لو، اللہ کہہ کے پکار لو، کسی طرح اللہ کا ذکر کر لو، وہ اللہ کے ہاں پذیرائی ہی پاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں اس کے باوجود بھی کچھ ایسے کلمات بھی ہیں، ذکر کے کچھ ایسے انداز بھی ہیں، ذکر کے لیے ایسا انداز اور ایسے کلمات ہیں جو بہت ہی قیمتی ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ وصیت نہ پڑھ کے سناؤں جو وصیت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی وفات کے موقع پر کی تھی۔ ایک تو وہ بیٹا جو نافرمان تھا ڈوب گیا، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تو مر گیا۔ اب نوح علیہ السلام کی اپنی وفات کا وقت ہے، اولاد اور بھی تھی، فرما بردار بھی تھی، نیک اور مسلمان بھی تھی، ان کو وصیت کرتے ہیں بیٹا میں انتہائی مختصر تمہیں وصیت کرتا ہوں تاکہ تجھے یاد رکھنا مشکل نہ ہو، تھوڑے کلمات کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہوں تاکہ تو بھول نہ جائے۔ آمرک باثنین وانہاک عن اثنین، دو چیزوں کے بارے میں کہتا ہوں، یہ دو کام کرتے رہنا، دو چیزوں کا تمہیں آرڈر دیتا ہوں، دو چیزیں تمہیں بتلاتا ہوں اور دو چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں، دو چیزوں سے روکتا اور منع کرتا ہوں۔ جن دو چیزوں کا حکم دیا بڑی آسان، فرمایا ایک تو یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، یہ کبھی نہ چھوڑنا۔ آتا ہے سبھی کو ماشاءاللہ،
اللہ یہ کلمہ ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اللہ اس دنیا سے جائیں تو زبان پہ یہ توحید کا کلمہ جاری رہ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس کلمے کو نہ چھوڑنا، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ کیا کلمہ ہے، یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ نہیں، یہ کلمہ ایسا ہے اگر ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک پلڑے میں یہ کلمہ ہو تو یہ پلڑا بھاری ہوگا۔ دوسری بات، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، لو کانت حلقۃ مبہمۃ، یہ سارے اکٹھے ہو کے تیری راہ میں آ جائیں، رکاوٹ بن جائیں، یہ ایک بند حلقہ بن کے تیرے سامنے آ جائیں۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا جی میرے کام نہیں ہوتے، میری تجارت کسی نے باندھ دی ہے، ہمارے رشتے ناطے روک دیے ہیں۔ ذرا سنیے، فرمایا اگر ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان یہ اکٹھے ہو کے تیرے راہ میں آ جائیں اور بند حلقہ بن جائیں کہ کوئی راہ نظر نہیں آتی ان کو پیچھے ہٹانے کی، ان میں گھسنے کی، قسمتہن، یہ کلمہ ان کو پاش پاش کر دے گا۔ یہ اس دائرے کو، ساتوں زمینوں کے مجموعے کو، ساتوں آسمانوں کے مجموعے کو، وہ جو اکٹھا ہو کے آگے رکاوٹ بن گئی تھی، ہٹا دے گا۔ قسم کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں صاد کے ساتھ قاف صاد میم، کسی چیز کو ذرہ ذرہ کر دینا یا کسی چیز کو کلیتاً نیست و نابود کر دینا، کسی کو تباہ کر دینا۔ فرمایا یہ ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں۔ ایک تو یہ کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پڑھتے رہنا۔ فإنها صلاة الخلق، پوری کائنات اللہ رب العزت کی بندگی اس کلمے کے ساتھ کرتی ہے۔ پہاڑ بھی، درخت بھی، چرند پرند بھی، جاندار بھی، بے جان بھی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح پڑھتی ہے، سبحان اللہ کہتی ہے، لیکن انسان تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، پر اگر تیرا علم اتنا ناقص ہے، تیری معلومات اتنی تھوڑی ہیں کہ تو ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتا۔ کائنات کے ایک ذرے سے لے کر کائنات کی بڑی سے بڑی مخلوق تک، فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں ہے، ہمیشہ فرما برداری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ذکر بہتر ہے؟ فرمایا مصطفیٰ لملائکتہ، جو رب نے اپنے فرشتوں کے لیے چنا ہے۔
یہ بہترین ہے۔ فرشتوں کے لیے کیا چنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ملائکہ یہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا ایک تو یہ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْخَلْقِ، مخلوق کی، کائنات کی اللہ کی عبادت اس کلمے کے ساتھ یہ عبادت کرتی ہے، اور دوسرا وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقِ، اس کلمہ ہی کی برکت سے کائنات کو روزی ملتی ہے، مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قوت بازو سے رزق کمایا جاتا ہے، محنت مشقت سے رزق کمایا جاتا ہے۔ رازق اللہ ہے، وہ دے تو بغیر مشقت کے دے دیتا ہے، اور وہ نہ دے تو کھپے ہارے کو وہ کھپا ہارا ہی رہتا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ فرمایا وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقِ، اسی کلمے سے، اسی کی برکات سے، اسی کے فیضان سے اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں رزق کی تنگی ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کاروبار فلاپ ہو گئے۔ آئیے کبھی اس نسخے کو آزمائیں کہ رزق کے وہ اسباب جو اللہ رب العزت نے متعین کیے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہم تک پہنچائے، ان کو بھی تو آزماؤ۔ دکان کا فکر ہے، کاروبار کا فکر ہے، تو کیوں نہیں دیکھتے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھیل گئے ہو زمین میں، روزی تلاش کرنے کے لیے اپنے اپنے دھندے میں چلے گئے ہو، اپنے اپنے کاروبار میں لگ گئے ہو، اللہ فرماتے ہیں محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، میرا حکم سمجھ کے کر رہے ہو، لیکن مجھے فراموش کیوں کرتے ہو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے مجھے یاد کرو تاکہ تمہاری روزی کی بھی راہ آسانی ہو جائے اور کامیابیاں مل جائیں۔ یہ نصیحت فرمائی۔ اب یہ دونوں کلمے کوئی شخص ایسا نہیں جس کو یہ نہ آتے ہو، لیکن ان کو توجہ اور مفہوم سے جانتے اور سمجھتے ہوئے ان کلمات کی ادائیگی کرے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ عبادت کے جو کام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ کرو۔ قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، یہ سارے اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ساری عبادتیں ہیں اور ان کا حقدار صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ان کاموں کا حقدار نہیں۔ جب ہم یہ زبان سے یہ کلمہ ہو، زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو، اور اپنے عمل سے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا جائے، اپنے رویوں میں، اپنے کردار میں جب اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جائے، کلمات کی برکات کیسے ملے گی؟ اس کلمے کی برکت کیسے ملے گی؟ ہم تو پڑھتے ہوئے ہی خالص نہیں ہیں، زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، عمل اور کردار میں ہم نے کتنے بت اپنے ذہن میں سمائے ہوئے ہیں، کبھی کسی کو اور کبھی اپنے کارخانے کو، کبھی اپنی دولت کو، کبھی کسی کو، یہ ساری کام ہم مجھ سے کرتے ہیں۔ دعا مخ العبادہ ہے، افضل العبادہ ہے،
الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اللہ سے مانگتے ہیں نا، اللہ کے گھر میں جمع ہے نا، رمضان المبارک میں صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں نا۔ اب جس طرح اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھیں، یہ جا کر کسی اور کے سامنے بھی اٹھے، تو پھر لا الہ الا اللہ کی تاثیر کیسے حاصل ہو، اس کی برکت کیسے حاصل ہو؟ نہیں، اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ان بتوں سے پاک کر کے اس کلمے کی حقیقت کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں بساتے ہوئے یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ پڑھو گے، آپ کہتے ہیں فلاں نے کام بند کر دیا ہے، فلاں نے رشتہ روک دیا ہے، فلاں نے یہ کام کر دیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو نبیوں کی گواہی، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، دو پیغمبر گواہی دیتے ہیں، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان تیری راہ میں رکاوٹ بنے، یہ کلمہ سب کو توڑ کے آگے نکل جائے گا۔ کیوں پریشان ہیں؟ آپ ذرا اپنے آپ کو خالص تو کرو، اپنی کیفیت تو ذرا بدلو، پھر دیکھو یہ بنتا کیا ہے، پھر ان کلمات کی تاثیر کیا ہے۔ واقعتاً ہی ان کلمات کی جن کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر یہ مناقب اور فضائل آئے ہیں، آج ہم پڑھتے ہیں اور پھر ان کے فائدے ہمیں نظر نہیں آتے۔ قصور ان کلمہ کا نہیں، ان کلمات کے اندر کوئی نقص نہیں، نقص ہے تو ہمارے پڑھنے والوں کے اندر ہے کہ ہم جانتے نہیں کہ زبان سے ان کلمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ ہر خوبی، ہر کمال تیرا ہے، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ کائنات کے اندر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے اللہ تیری دی ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سب خوبیوں کو مالک، سب تعریفوں کا حقدار تو ہے۔ پھر ہم جب دوسروں کے سامنے جاتے ہیں تو پھر اس طرح بس جاتے ہیں جیسے اللہ ہے ہی نہیں۔ دوسروں کے سامنے بیٹھ کے میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ نہیں، یہ حق صرف اللہ کا تھا کہ اس طرح کی تعریف اللہ کی جاتی، یہ حمد اللہ کی بولی جاتی اور اسے ہر نقص و عیب سے پاک سمجھا جاتا، پھر اس کی تاثیر بھی ملتی، اس کے فائدے بھی ملتے ہیں۔ فرمایا بیٹے دو چیزوں کی وصیت، یہ دو کلمات لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پڑھتے رہنا۔ مشکلات کا حل بھی ہے، رزق کے اسباب بھی ہیں، اللہ کی رضا و محبت بھی ہے، کامیابی کی دنیا آخرت میں یہ کنجی بھی ہے۔ دو چیزوں سے بچنا، انہا کا ان اس نئے نے، دو چیزوں سے روکتا ہوں، وہ کام نہ کرنے ہیں۔ ایک تو الشرک، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا، اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ ماننا، اللہ کے سوا اللہ والا حق کسی اور کو نہ دینا۔ اور دوسری چیز تکبر، تکبر نہ کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، اللہ کی دی ہوئی جوانی، اللہ کا دیا ہوا حسن، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی عزت، اس پر اتراتے ہوئے اپنے سے باہر نہ ہو جانا، اپنی اوقات نہ بھولنا، تکبر نہ کرنا۔ تکبر انسان کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ دیکھے تو صحیح یہ پیدا کیسے ہوا ہے، دیکھے تو صحیح اس کی ایک دن کے اندر کیسی کیسی حالتیں آتی ہیں، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ انسان حقیر، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تکبر کرے۔
تکبر نہ کرنا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک تو ہمیں سمجھ آ گیا ہے، توحید اور شرک کا مسئلہ یہ اس طرح کوٹ کوٹ کے مسلمانوں کے دل میں بھرا ہوا تھا، اس کے بارے میں کوئی شبہ والی بات نہیں تھی۔ آج ہے کہ یہی مسئلہ سب سے زیادہ پیچیدہ اور یہی مسئلہ جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلطیاں ہیں۔ پتہ ہی نہیں اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہے، اور پتہ ہی نہیں وہ کلمات کہہ جاتے ہیں جو شعوری طور پر غیر شعوری طور پر تباہی کا باعث بننے والے ہوتے ہیں۔ کہا شرک تو ہمیں سمجھ آتا ہے، تکبر کیا ہے، کبر کیا ہے؟ فرمایا کبر یہ ہے بطر الحق وغمت الناس، ایک تو اپنے آپ کو پھلا لے اور یہ سمجھے جتنا میں ہوں اب اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں، میں سب سے بڑا ہوں۔ اے میرے بھائی ہے بیٹھ جا، او بھائی بیٹھ جا، یہ بعد میں ہو جائے گا سب کچھ۔ یہ اللہ کے ذکر کے خلاف ہے۔ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر، اپنے آپ کو بڑا جانے، اپنے آپ کو بہتر سمجھیں، حالانکہ کون اچھا ہے کون اچھا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کوئی مرد کسی مرد پر اس کو کم تر نہ سمجھے، نہ معلوم کون اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے۔ کوئی عورت کسی عورت کو حقیر نہ جانے، اس کا ٹھٹھا اور اس کا مذاق نہ اڑائے، نہ معلوم اللہ کے ہاں کون سی بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی گزرا من اشراف الناس، وڈیرے لوگوں کا، وڈیرے آدمیوں میں سے۔ آپ نے صحابی کو پوچھا ما رأیک فی ھذا، تیری اس بارے میں کیا رائے ہے، یہ بندہ کیسا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے بارے میں کیا کہنا؟ ان خطب ان ينکح حری ان خطب ان ينکح ان شفع شفع و ان قال یسمع۔ اس بندے کا کیا کہنا ہے؟ کہیں رشتہ ناتا جوڑنا چاہے، لوگ عزت اور خوشی محسوس کریں گے جی فلاں صاحب نے رشتہ لے لیا ہے۔ کسی کی سفارش کرے، اس کی کوئی سفارش رد نہیں کرتا، اور کوئی کلمہ کہتا ہے لوگ بڑے دھیان سے سنتے ہیں، اس کی منہ سے نکلی ہوئی بات لپکتے ہیں لوگ اس کی طرف۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک آدمی گزرا من فقراء المسلمین، عام مسلمانوں نچلے طبقے جس طرح ہم نے اپنے طبقے بنائے ہوئے ہیں ہمارے اعتبار سے گزرا۔ فرمایا ما رأیک فی ھذا، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا کہنا ہے؟ اگر کہیں رشتہ ناتا جوڑنا چاہے کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اس سے کوئی رشتہ داری قائم نہیں کرتا۔ اگر یہ کہیں سفارش کرے، اس کی بات نہیں سنی جاتی، اس کی بات قبول نہیں کی جاتی، کسی کے لیے کسی کو بلائے کوئی اس کی آواز پر کان نہیں لگاتا۔ آپ نے فرمایا اس جیسوں کی دنیا بھری ہو، یہ ان سبھی دنیا سے بہتر ہے۔ کیسے انسان کسی کو حقیر جانے؟ رب مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، کتنے ایسے ہیں
جن کو دروازوں سے دھکے دیے جاتے ہیں، ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، ان کو کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لوگوں کی نگاہ میں اتنے ہیج ہوتے ہیں، اللہ کو قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ ان کی قسم بری کر دیتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کو قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ تیری نام کی قسم یہ کام اس طرح کر دے، اسی طرح ہو جاتا ہے۔ کیسے انسان ایک دوسرے کو حقیر جانے؟ دوسری بات بتائی، حق بات معلوم ہو جائے، صحیح بات کا پتہ چل جائے، پھر اس کو رد نہ کرے۔ اگر حق بات معلوم ہو گئی ہے اور اس کو دھتکار دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا، ذرا اس کی وضاحت کے لیے کتنے مسائل ایسے ہوتے ہیں، دنیا داری کے بھی، برادریوں کے بھی، معاشرے کے بھی۔ بیوی صحیح کہہ رہی ہے، اس کی بات درست ہے، پر میں نے کہا ہے، اب میرے سامنے کون بولے؟ ملازم نے بات کہی ہے، بات صحیح ہے، اور تو کون ہے میرے معاملے میں دخل دینے والا؟ بھائی کہتا ہے اور میں نے کہہ دیا ہے میرا فیصلہ ہے۔ اپنے حالات تو دیکھیے، مسائل دینی ہوں، یہ مسئلہ تو ٹھیک ہے جی اسی طرح ہے، جو آپ نے کہا ہے قرآن کی آیت بھی آ گئی، حدیث بھی آ گئی، یہ مسئلہ تو اس طرح ہے، پر میرا قبیلہ، ہمارے بڑے تو نہیں اس طرح کرتے تھے۔ کیا یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے یا نہیں؟ یہ وہ تکبر کی قسمیں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ہے تکبر، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر۔ خردل کہتے ہیں سرسوں کا دانہ، رائی کا دانہ۔ فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی یہ تکبر ہوا، جنت کے دروازے اس کے سامنے بند ہیں، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم ہیں کہ جو اپنی عزت، اپنی ناک، اور میں نے کہہ دیا تھا، میری بات تھی، کیوں نہیں مانی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو ہیچ، حق معلوم ہو جائے پھر نہ قبول کرے، یہی تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا آمرک باثنین وانہاک عن اثنین، دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں، یہ اپنا لو، دو چیزوں سے روکتا ہوں، ان کے قریب نہ جانا۔ جو چیزیں اپنانے والی ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد، یہ وظیفے، یہ کلمات بہت ہی اکثیر ہے، بہت ہی کمال فائدہ دینے والے ہیں۔ اور دوسرا ہے شرک اور کبر، تکبر، جو انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی مچانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے بچائے اور یہ دو کلمات سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔